عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم السلام دائما ابدا عليك يا نبي الله يا حبيب الله يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے عاجز خطا کار گناہ گار نکمے ناکارہ روسیہ بندوں کو اپنے محبوب ولیوں کی سجائی ہوئی اس 11ویں شریف کی محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. اے عزیز، یہ دنیا سرائے فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے. کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا. رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو حوض سریا سے بلند فرما دیا. الحمدللہ و شکر اللہ. یہ جیلانی فیض جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. لوگ آتے رہیں گے، فیض پاتے رہیں گے. اور علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا نا کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گا. لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا فیض اسی طرح جاری اور ساری رہے گا. لوگ فیض پاتے رہیں گے اور ان کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کا چرچا کرتے رہیں گے. الحمدللہ و شکر اللہ. جو وہ ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں میری نعمتیں ملا کریں تو اس کا چرچا کیا گیا. یہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، اور انہی نے بہت سارے اسباق ہمارے لیے عطا فرما دیے. حضور غوث اعظم جب وہ بغداد شریف کے لیے روانہ ہونے لگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو والدہ نے 40 دینار ان کو عطا فرمائے اور گدڑی میں سی دیے. جب گدڑی میں سی دیے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ گدڑی میں سی دیے، اور جب وہ چلے اور پہلے قافلے چلا کرتے تھے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا کرتے تھے. ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور سب کو انہوں نے لوٹ لیا. یہ ایک طرف بیٹھے رہے. ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا کہ میاں صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے. وہ سمجھا مذاق کر رہے ہیں، وہ سمجھا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں. ہاتھ پکڑا، لے کے گئے اپنے سردار کے پاس. کہا سردار دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ الگ بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ کہا گدڑی میں سی ہوئے. ہنسنے لگا. سردار نے بلایا، پوچھا کیا واقعی آپ کے پاس 40 دینار ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہ والدہ نے گدڑی میں سی دیے. اچھا بھائی اتارو. دیکھا، جب اس کو ادھیڑا تو اس میں 40 دینار نکلے. تو ڈاکوؤں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو چھپا سکتے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، اور چھپے ہوئے تھے یہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا. کس نے نصیحت کی تھی؟ ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. تو میں نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے ہدایت عطا فرما دے. وہ ڈاکو کا سردار رونے لگا. اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہم ساری زندگی اس رب کی نافرمانی کرتے رہے جو ہمیں ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بچہ صرف اپنی ماں کے کہنے میں، صرف ماں کے کہنے کی وجہ سے اس نے جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے توبہ کرائیں. اس نے توبہ کی اور اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ بھائی اب میں نے تو توبہ کر لی ہے اور میں اب اس راستے کو، ڈاکوؤں کے راستے کو، ڈاکے کے زنی کو میں چھوڑتا ہوں. تم لوگ اب جو جی چاہے کرو، آزاد ہو. ان سارے جو اس کے ساتھی تھے ڈاکوؤں نے کہا
کہ جب آپ ڈاکہ ڈالتے تھے تب بھی آپ ہمارے امام تھے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. آج آپ توبہ کر رہے ہیں تو آج توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے امام ہیں اور ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں. اور وہ پورا کا پورا گروہ آپ کے دست اقدس پر تائب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کے کامل ولی کے منصب پر فائز کیا. لوگوں نے پھر ان سے فیض حاصل کیا. ماں کے کہنے پہ ماں کی کتنی اہمیت. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب جیسے ہم حلقہ لے رہے ہیں اسی طرح وہ بھی حلقہ لیا کرتے تھے. حلقہ انہوں نے لیا، جب حلقہ لیا حلقہ ختم ہو گیا، ہدیہ سال ہوا، دعائے خیر ہوئی، تبرک تقسیم ہوا، اس کے بعد سب لوگ چلے گئے. جو آپ کا خادم تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا، حضور آج ایک بات ہو گئی. انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ جس وقت آپ ذکر کرا رہے تھے نا، ذکر کر رہے تھے، سب حلقے میں موجود تھے، تو آپ نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا کہ میں حق ہوں. آپ ناراض ہو گئے. فرمایا میں نے اتنی بڑی گستاخی کی اور تم نے کچھ نہیں کیا؟ کہ حضور غلام ہوں آپ کا، میں کیا کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا اگر اب کبھی ایسی غلطی مجھ سے ہو جائے تو پھر تلوار لینا اور میرا سر قلم کر دینا. اب وہ مرید تھا، خادم خاص تھا، پریشان ہو گیا. اس نے کہا نہ بتاتے تو ایمان سے جاتے، اب بتا دیا تو پیر کی جان سے گئے. پریشان. پھر حلقہ ہوا، پھر مریدین جمع ہوئے، پھر وہی اسی طرح ذکر کی آپ نے محفل سجائی اور ذکر خیر ہوا، ہدیہ سال ہوا، دعائے خیر ہوئی، لنگر تقسیم ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. جب چلے گئے تو آپ نے خادم خاص کی طرف اپنے مسکرا کے دیکھا، کہا کہ شکر ہے آج میں نے وہ حرکت نہیں کی. وہ خاموش رہا. کہا تو بولتا کیوں نہیں؟ کہ حضور کیا بولوں، آج بھی آپ نے اسی طرح نہ رکھا تھا. ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے کہ میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا تجھے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو تلوار لینا، میری گردن اڑا دینا، تو نے نہیں کیا. میں حضور آپ سنیں تو آگے پسینے پسینے ہو رہا تھا. کہ حضور آگے بھی تو سنیں. کہاں سنا؟ کہ جس وقت آپ نے اللہ کا میں نے آپ کے کہنے کے مطابق تلوار کھینچی، میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا ظاہر میں اپنے شیخ پر اپنی تلوار اٹھاؤں، یہ میرے جرت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا، اگر حکم نہ مانتا تو مریدی سے خارج ہو جاتا. لہذا میں نے تلوار اٹھائی اور آپ کی گردن پہ تلوار میں نے چلائی. آپ اسی طرح بیٹھے رہے، تلوار ایسے نکل گئی جیسے روشنی سے نکل جاتی ہے. میں نے پھر آپ کے جسم پر چلائی، آپ کے جسم سے تلوار بھی ایسے نکل گئی جیسے روشنی سے نکل جاتی ہے. پھر آپ مسکرائے، فرمایا پھر وہ میں نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا پھر تیرے اوپر کچھ نہیں، پھر وہ میں نہیں تھا. بعد میں جو آپ کے ہماسر تھے، ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے پوچھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا ایک رات میں سو رہا تھا، میری والدہ نے مجھے آواز دی، میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بایزید مجھے پانی چاہیے. میں گیا، کٹورا لیا میں نے اور مٹکے سے پانی نکالا. جب میں واپس پہنچا تو میری ماں سو چکی تھی. میں پیالہ لیے اسی طرح کھڑا رہا کہ پتہ نہیں میری ماں کب اٹھ جائے اور میں پانی پیش کر دوں. صبح ہو گئی. جب فجر کی اذان ہوئی تو میری ماں نے آنکھیں کھولی. جب مجھے دیکھا کہ بیٹا تو ساری رات کھڑا رہا؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہ پتہ نہیں آپ کو کب آپ کی آنکھ کھولے اور آپ پانی مانگ لیں.
اس لیے، اور آپ سو گئی تھی اس لیے اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا. آپ فرماتے ہیں اسی وقت میری ماں نے پانی پیے بغیر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا اور میرے لیے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنا. بس وہ ماں کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. ماں کی کتنی اہمیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا ان کو، اللہ نے وہ ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا. اور میں تو پہلے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ نے جسے بھی بنایا یک بنایا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں بنایا. کلیم اللہ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی بھی. کوئی دور پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جو سمجھانا ہوتا تھا وہ سمجھاتا تھا. ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، براہ راست حاصل تھا. اتنا بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کا. جایا کرتے کوئی دور پہ جاتے اپنی چپلیں وہیں اتار دیا کرتے، پھر اس کے بعد پہاڑ پر چڑھتے اور اوپر جا کے وہاں پر ہم کلام ہوتے. اور اسی ضمن میں ایک بات اور بتا دوں کہ ان کو یہ حکم تھا کہ اپنے جوتے اپنے چپلیں نیچے اتار کر پھر اوپر آنا ننگے پیر. اور جب معراج میں ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، تو جب آپ اس مقام پر پہنچے اور اپنے نالین مبارک اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ نالین مبارک پہنے پہنے آ جائیں. اس لیے کہ یہ عرش معلیٰ جو ہے نا آپ کے نالین مبارک کے بوسے لینا چاہتا ہے. جبھی تو پوچھا تھا کہ اے میرے مولا موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے نالین اتار کر پہاڑ پر آؤ، اور میں عرش معلیٰ پر نالین پہنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم اور موسیٰ اور تھے اور تم اور ہو، تم محبوب ہو، وہ کلیم اللہ تھے. مرتبے جدا جدا ہیں. خیر موسیٰ علیہ السلام جب اوپر تشریف لے جاتے تو ہم کلام ہوتے. دنیا سے تو ایک نہ ایک دن سبھی کو جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت غمزدہ، جو تجہیز و تکفین اور تدفین کے مراحل تھے وہ طے ہوئے، اداس تھے. پھر ایک دن خیال آیا کہ چلیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں سکون ملے گا. جیسی کوئی دور کے پاس پہنچے اپنے چپلیں اتاری چڑھنے لگے تو آواز آئی اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا. پریشان ہو گئے، ادھر ادھر دیکھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی. اوپر پہنچے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلامی کا شرف حاصل کیا اور جو پوچھنا تھا پوچھا. اس کے بعد میں اچانک آپ نے سوال کیا اے میرے مولا میں اتنے عرصے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کوئی دور پر، اور ہم کلامی کا شرف آپ نے عطا فرمایا، میں نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں، آج آپ نے یہ کیا کہا کہ اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جس وقت تم میرے پاس ہم کلامی کے لیے آتے تھے ادھر تمہاری ماں مصلی بچھا کے سجدے میں گر جاتی تھی اور یہ مجھ سے التجا کرتی تھی کہ میرے مولا موسیٰ نادان ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. اور اے موسیٰ اب تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے پیچھے کوئی دعا گو موجود نہیں ہے، اس لیے اب ذرا سنبھل کر آنا کہیں اب تم سے کوئی خطا نہ ہو جائے. ماں کا وہ مرتبہ، ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اگر والدین ہمارے ہیں تو انہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. اب والدین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے
تو پھر اس کی خدمت کرے. اگر دونوں ہی موجود کسی کے نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ جمعے جا کر ان کی قبر پر فاتحہ ضرور پڑھا کرے، اپنی محبت کا اظہار کرے. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ بھی ایک باب ہے، یہ بھی ایک سبق ہے جو انہوں نے ہمیں عطا فرمایا کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے وفا کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو ازلی بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو نیک بخت بنا دیا. الحمدللہ و شکر للہ. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بغداد شریف میں ہم یہاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. میرے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. اب اس کی کون سا گوشہ اس کا چھپا ہوا ہوگا ان کی آنکھوں سے؟ کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم ان کے نام کی محفل یہاں سجا رہے ہیں، وہ بغداد سے بیٹھ کر اس کا نظارہ کر رہے ہیں. وہ بغداد سے بیٹھ کر اس کا نظارہ کر رہے ہیں. بس سمجھ لیں کہ یہ محفل بغداد شریف میں ہو رہی ہے. 11ویں شریف کی محفل، 11ویں شریف کی محفل 11ویں شریف والے جو ہے 12ویں والے سے ملواتے تھے. ایک اور آپ کو ایک واقعہ سنا جو شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلام پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان. ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے سید نعیم الدین مراد آبادی. کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی ان کو نہیں جانتا تو وہ عالم دین ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. اتنا بڑا مقام ہے ان کا، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے اور جو ساتھی تھے وہ سب جا کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے روزانہ، اور جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم پر وہ حاضر ہوتے اور وہاں بیٹھ کر ترجمہ اور تفسیر لکھتے اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کرتے، یہ سناتے اور پھر پیش کرتے. پھر آپ فرماتے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ یہ کریکشن کریں، یہاں پہ یہ کریں، یہ اس طرح سے کر کے وہ بتا دیا کرتے تھے. اور اچانک بھئی کام تو ایسا ہے نا کہ جس میں دل لگا کے ذہن لگا کے بالکل یکسو ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. کلام پاک کی اور تفسیر کی اور ہر عنوان جو کلام پاک میں، تو وہ کام کر رہے ہوتے تھے. اعلیٰ اچانک فرماتے بھائی بس کرو، بس چھوڑ دو، یہ پہ کام چھوڑ دو. بس وہ کہتے کہ اچھا ہم یہ کاغذات سمیٹ لیتے ہیں. کہا نہیں چھوڑ دو، بس قلم نہیں چھوڑ دو، کل کریں گے. وہ کہتے حضور یہ باب رہ جائے گا تو یہ آپ فرماتے بس چھوڑ دو. اعلیٰ حضرت فرماتے بس چھوڑ دو یہ بات. وہ سب بادل ناخواستہ چونکہ استاد محترم تھے اعلیٰ حضرت، وہ اٹھتے اور باہر تشریف لے جاتے. آپ فرماتے کہ دروازہ بند کر دو. تو اس زمانے میں لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، وہ بند کر کے وہ کنڈی لگائی جاتی تھی تو وہ بند ہوتے ہوئے آواز آتی تھی اس کی کہ دروازہ بند کر دیا گیا. پھر اندر لائٹ اعلیٰ حضرت خود لائٹ گل کر دیا کرتے تھے. کئی مرتبہ جب ایسے ہو گیا تو نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور استاد محترم جو ہے تو اچانک کیوں منع کر دیتے کہ بس چھوڑ دو یہ کام. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ کوئی تھک گئے یا کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ منع کر دیتے ہیں. تو ان کا ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم چھپ کر دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے. اور ساتھ میں ان کو یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے ٹو لینے سے منع کیا، ولا تجسسوا کہہ کے اللہ نے منع فرمایا، لیکن ہم نیکی کے کام کے لیے ٹو کر رہے ہیں اس لیے اللہ ہمیں معاف کر دے گا. خود انہوں نے یہ ارشاد فرمایا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. جب وہ
اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی اب کام چھوڑ دو، جو چیز جانا ہے وہیں سے چھوڑ دو، بس اب کل کریں گے اور تم لوگ جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نے طے کر لیا تھا کہ آج معلوم ضرور کریں گے کہ معاملہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں دروازہ ہم نے بند کیا، دروازہ بند کیا لیکن دروازے سے گئے نہیں، دروازے سے گئے نہیں بلکہ دروازے کے پاس ہی وہ دو تین جو دوست تھے ساتھ میں وہ بھی کھڑے ہو گئے جو ساتھ میں کام کرایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور میں نے دروازے کو تھوڑا سا آگے کی طرف بند کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے کی طرف دھکا دیا تو اس میں سن ہو گئی، سن مطلب تھوڑی سی جگہ بن گئی کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ نظر آتا تھا اس میں سے۔ تو جب انہوں نے وہ سن بن گئی اس میں سے انہوں نے آنکھ لگائی اور دیکھنا شروع کیا کہ اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے لائٹ بند کر دی، چراغ گل کر دیا، دور سے جو چراغ جل رہا تھا اس کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ پھر دیکھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک کوئی بزرگ ہیں وہ آئے اور آرام فرما ہو گئے اور ان کو چادر اڑا دی اور اعلیٰ حضرت ان کے پاس ادب سے ایسے بیٹھ گئے اور عربی میں ان سے باتیں شروع کر دی۔ وہ عربی میں جواب دیتے رہے، یہ عربی میں باتیں کرتے رہے، وہ بھی عربی میں باتیں کرتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی، جب کافی دیر ہو گئی اس کے بعد میں آپ نے ان کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دباتے رہے، پیر دباتے رہے ان کے، پھر پیر دباتے رہے، تھوڑی دیر خدمت کی، اس کے بعد آپ نے پھر اپنے ہاتھ باندھ لیے، وہ بزرگ جو تھے تو وہ چلے گئے۔ اس کے بعد میں آپ نے چراغ روشن کیا، جب روشنی ہوئی آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تینوں کھڑے ہوئے، ناراض۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ چلے جاؤ اور تم ہمیشہ چلے جاتے، یہ تم نے آج کیا کیا؟ کہا حضور ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں، بس مجھے معاف کر دیں، ان کو بھی میں نے روکا تھا۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بھی میں نے ہی روک لیا تھا، یہ تو جا رہے تھے لیکن میں نے اپنے اوپر لے لی ساری بات کہ میں نے ہی روک لیا تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ حضور ہمیں یہاں سے جانے کا اچانک کیوں کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کر جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ اور بند کر دیں دروازہ۔ آج وہ تجسس جو تھا وہ ہمارا بام عروج پر پہنچ گیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ وہ چونکہ سید تھے اور اعلیٰ حضرت سیدوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ کہا اچھا آ جاؤ اندر، آ جاؤ، اندر بلایا۔ اب انہوں نے پوچھا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا تھا اور آپ ہمیں اچانک کیوں کہتے تھے کہ جاؤ، اور پھر یہ کون ہیں جو آئے تھے جن کی آپ خدمت کر رہے تھے، جن کے ساتھ آپ عربی میں باتیں کر رہے تھے، یہ کون ہے؟ اور پھر وہ چلے گئے اور آپ نے بعد میں دروازہ کھولا، آپ یہ سمجھ رہے ہم لوگ چلے گئے لیکن ہم لوگ موجود تھے، اس لیے، ورنہ ہم ہمیشہ اسی طرح کرتے ہوں گے، دروازہ کھولتے ہوں گے بعد میں چراغ روشن کرنے کے بعد۔ آپ نے فرمایا چونکہ ادب کرتے تھے نا، آپ نے فرمایا اچھا آج تم نے پوچھ لیا ہے تو سن لو، کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں، میرا بھی وارث ہے۔ میں جب کسی مسئلے پر پھنس جاتا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور اس کی باریکیاں سمجھ میں میرے نہیں آتی تو پھر میں فوراً ان کو پکارتا ہوں، غوث اعظم پیران پیر فیصلی، میں تم سے کہتا ہوں جاؤ، ان کے آنے کا وقت ہو گیا، اس لیے تم لوگوں کو کہتا ہوں جاؤ۔ جب تم چلے جاتے ہو دروازہ بند کرتا ہوں، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، وہ تشریف لے آتے ہیں، میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، ان کی قدم بوسی بھی کرتا ہوں، ان کی دست بوسی بھی کرتا ہوں، اور جس مسئلے میں پھنس جاتا ہوں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، میں ابھی پکار لوں گا۔